الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے شروعاتی ایام کسی محفل میں بیان کر چکا ہوں، اور جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں کی کچھ ہمارے احباب آج بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ اس دن کی گفتگو جہاں اختتام پر پہنچی تھی وہیں سے آگے مسجد جیلہ میں ہم گفتگو کریں گے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ جو بات ہم نے عرض کی تھی اس پر قائم رہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے قبیلہ بنو تمیم سے ہے، اور قبیلہ بنو تمیم جو ہے یہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے. آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی 7ویں پشت میں جا کر ہمارے آقا کے نسب سے مل جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت آپ رکھتے تھے اور مالدار تھے. پیسوں کی، دھن دولت کی گھر میں ریل پیل تھی، کافی خوشحال. حتیٰ کہ 19-20 سال کی جب آپ کی عمر تھی اس وقت مکہ کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. حالانکہ آپ کے والد کا بھی کاروبار تجارت ہی تھا، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فطرتاً
ان کے اندر جو کمالات اور خوبیاں اللہ نے رکھی تھی، ایک تو جاذب النظر شخصیت تھی کہ آدمی اگر انہیں دیکھے تو ان کی طرف کھینچ جائے، یہ قدرت کا نظام تھا۔ دوسرا یہ کہ پیدائشی طور پر اخلاق بہت اونچے تھے، دور جہالت میں بھی، جبکہ وہاں اخلاقیات کا تصور نہیں تھا، مگر اس ماحول میں بھی آپ کے اخلاق بڑے بلند و بالا تھے، اور اس بات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کسی کی دوستی جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو جب تک مزاج خیالات ایک دوسرے سے میل نہ کھائیں دوستی نہیں ہوتی۔ دوستی کے لیے ہم خیال ہونا، ہم مزاج ہونا، طبیعت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے جب مزاج ملتے ہیں تب جا کر دوستی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس زمانے میں مصطفیٰ نے جس سے دوستی کر دی، ہمارے آقا نے جسے اپنا دوست بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کے اخلاق مصطفیٰ کے اخلاق سے میل کھاتے تھے، ان کا مزاج نبوت کے مزاج سے میل کھاتا تھا۔ یہی وہ اخلاقیات تھی جس کی وجہ سے آپ کی تجارت کو بڑا فروغ ہوا، ترقی پذیر آپ کی تجارت تھی۔ تو دولت کی ریل پیل آپ کے مکان میں تھی، اس کے باوجود جبکہ دور جہالت تھا، اس زمانے میں بھی عموماً اللہ حفاظت فرمائے ہماری آپ کی بھی، اللہ اگر دولت دے تو دولت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ورنہ زیادہ دولت آدمی کو قارون بھی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ سے جب دولت مانگو بھی تو عثمان غنی والی مانگو، ابو بکر صدیق والی مانگو۔ آدمی دولت میں سرکش ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، اس میں نشہ آ جاتا ہے، اور دولت کا نشہ ایسا ہے جو شراب میں بھی نہیں ہے، شراب سے بڑھ کر نشہ دولت کا ہوتا ہے، کیونکہ شراب پی کر آدمی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا، مگر جب دولت کا نشہ چڑھ جائے تو پھر خدا بھی کہنے والے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ دولت کے نشے سے ہمیں بچائے۔ بہرحال جب دولت آتی ہے تو آدمی کے قدم ڈگمگاتے ہیں، صراط مستقیم سے پٹکتا ہے، کیونکہ اسے کسی کا خوف نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا۔ یہ تو آج کے دور کی بات، مگر دور جہالت میں جن کاموں کو فخریہ طور پر لوگ کرتے تھے دولت کی بنیاد پر بھی کیا جاتا تھا، زناکاری، عیاشی، شراب نوشی، ایسے ماحول میں بھی ابو بکر صدیق نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی آپ جوئے کی محفل میں نہیں بیٹھے، کبھی آپ نے زنا کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ پاکیزہ خصلتیں سیدنا ابو بکر صدیق کی ہیں، اور ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں، چونکہ وہاں پورا کا پورا ماحول شرک، کفر، فسق، فجور، یہی ساری باتیں تھیں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں گویا کے گناہوں کے دلدل میں رہ کر کوئی آدمی صاف و شفاف نکل آئے، یہ بڑی بات ہے۔ اچھے ماحول میں اچھا بن جانا اچھی بات ہے، مگر بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ماحول نمازیوں کا ہے، ماحول پرہیزگاروں کا ہے، ماحول اچھے لوگوں کا ہے، تو اس ماحول میں رہیں گے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن چاروں طرف برائی ہے، اور ایسے برائیوں کے ماحول میں آدمی اپنے آپ کو صاف شفاف رکھے، یہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اور چونکہ انہیں آگے چل کر رفیق مصطفیٰ بننا تھا تو قدرت نے ان کی تربیت فرمائی۔
قدرت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دولت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مکمل سنبھال کے رکھا، اور جیسا کہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے دین اور اسلام، خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت پیش کی تو ہر کسی نے مجھ سے حجت کی، دلیل مانگی، بعض نے انکار کر دیا، بعض نے معجزے مانگے، بس صدیق اکبر کی ذات تھی، میں نے دین پیش کیا اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کوئی قیل و قال چیوں مچیرا نہیں کیا، فوراً اسلام کو قبول کیا۔ یہ کیوں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار ہی ایسا کیا تھا، اللہ کی قدرتوں نے انہیں سنبھالا تھا۔ ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے میں 2 روایتیں یہاں عرض کر دوں کہ فطرت نے انہیں دامن نبوت پکڑنے کے لیے کس طریقے سے تیار کیا، آمادہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، یہ دور جہالت میں حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند مکہ کی زمین پر اتر گیا اور اتر کر اس کے ٹکڑے ہوئے، وہ بکھرنے لگا اور ایک ایک ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے اور کامل چاند بن گیا، اور وہ پورا چاند میری گود میں آ گیا۔ میں صبح اٹھا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو تلاش کیا تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی عالم کا پتہ چلا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو وہ یہودی جو کہ اہل کتاب ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ ایسے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ خواب بے معنی ہے، اس پر توجہ نہ دیں آپ۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں ملک شام گیا تو وہاں ایک عیسائی راہب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے اپنا خواب یہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ واقعی اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارے شہر میں اللہ کا آخری پیغمبر جلوگر ہوگا، اور اس پیغمبر کا نور ہدایت مکہ کے گھر گھر میں داخل ہوگا، اور وہ ساری کے ساری ہدایت کامل ہو کر تمہاری گود میں آ جائے گی، اور تم اس پیغمبر پر پہل ایمان لانے والوں میں ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان نبوت سے برسوں پہلے کی بات مگر دل میں بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون نبی آئے گا، کون پیغمبر آئے گا، میں خاموش تھا کہ جب میرے کانوں میں نبوت کی آواز آئے گی لبیک کہہ دوں گا، مگر کسی سے ذکر نہ کیا۔ فرماتے ہیں ایک لمبا عرصہ گزرا، اس لمبے عرصے کے بعد ایک مرتبہ میں بغرض تجارت یمن گیا، اور یمن جا کر میں نے وہاں ایک بوڑھے مرد کے بارے میں سنا تھا جس کی عمر 306 سال تھی۔ میں وہاں گیا، اور بھی لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، اور آسمانی کتابوں کا پڑھا ہوا آدمی تھا، ذی علم تھا، تجربے کار تھا، جہاں دیدہ تھا، تو اور لوگ بھی گئے تو میں بھی گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو وہ بوڑھا شخص میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم حرم کعبہ کے رہنے والے ہو۔ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا قبیلہ بنو تمیم سے۔ اس نے کہا کیا یہ قبیلہ قریش سے اس کا رابطہ ہے؟ تو کہا ہاں اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ تو کہا اچھا
کاروبار کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا بس ایک نشانی باقی ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا کیا نشانی؟ کہا اپنا قمیص اوپر کرو، تمہارے پیٹ پر مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہ، میں اپنا کرتا اوپر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ یہ تحقیق کیوں ہو رہی ہے، یہ سب پوچھا کیوں جا رہا ہے۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے گا میں اپنا قمیص اوپر کر کے نہ دکھاؤں گا۔ تو اس نے کہا اگر جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ ٹائم، یہ وقت وہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے، ان قریب ظاہر ہوگا، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ ان کے تائید کرنے والے، ان کی مدد اور نصرت کرنے والے دو لوگوں کا تذکرہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان ہوگا، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ تو نوجوان کو تو نہیں دیکھا، مگر میرا علم کہتا ہے جو ادھیڑ عمر والا شخص پیغمبر کی مدد اور نصرت کرے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ تم رہوگے۔ کہ یہ بات جب میں نے سنی تو میں نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا۔ کہ اس وقت تک میری بھی توجہ نہیں تھی، میرا بھی دھیان ادھر نہیں گیا تھا، لیکن جیسے میں نے کرتا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ یہ نشان کتاب میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب غور سے دیکھا تو میرے پیٹ کے اوپر بائیں طرف ران کے ذرا اوپر کالے تل کا نشان تھا۔ اس وقت تک میری توجہ نہیں تھی، جب اس نے کہا کہ یہ نشانے کا ذکر بھی کتاب میں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کھول کے دکھا دوں، کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اسی نبی کے ساتھ تم ہجرت بھی کرو گے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بھی تم ہی نامزد ہو گے۔ کہتے یہ باتیں جب میں نے سنی تو پرانی باتیں میرے لیے پھر تازہ ہو گئی۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا، میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنا کاروبار کروں۔ تو کہا کاروبار جب کر لینا واپس میرے پاس الوداعی ملاقات کے لیے آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنا منڈی میں جا کر کاروبار کیا، کاروبار کر کے جب واپسی کا ہم نے رفتے سفر باندھا تو میں واپس آیا ملاقات کے لیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ بوڑھا آدمی، کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، توصیف میں میرے پاس 12 اشعار ہیں، یعنی گویا حضور کی نعت ہے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سنائیے۔ اب اس شخص نے سیدنا ابوبکر صدیق کو 12 اشعار پر مشتمل نبی کی تعریف سنائی، گویا نعت پڑھی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ان کا حافظہ قوی تھا، تقریباً صحابہ کا حافظہ مضبوط تھا۔ اہل عرب کا جو حافظہ ہے، قوت یادداشت اتنی مضبوط تھی، ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کو خاص طور سے قوم عرب میں نہ اتارنا، مبعوث کرنا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرکار کی باتوں کو محفوظ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں بعد حدیثیں وجود میں آئی کتابی شکل میں، پہلے کتابیں نہیں تھی، قرآن پاک باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ صحابہ کو مکمل بھروسہ اپنے حافظے پر تھا، کیچنگ پاور پر تھا، اللہ نے ان کا حافظہ اتنا مضبوط بنا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، اب اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ ان کا حافظہ کتنا قوی تھا کہ اس نے ایک مرتبہ ایک بیٹھک میں 12 اشعار پڑھ دیے اور میں نے ایک ہی مرتبہ میں یاد کر ڈالے، مجھے پورے یاد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اشعار اس پیغمبر کو میری طرف سے تحفہ دے دینا، میری طرف سے سنا دینا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ نے جو نصیحت کی ہے یقیناً میں اس پر عمل کروں گا، مگر پتا تو چلے کہ ہے کون۔ کہتے ہیں میں یمن سے واپس آیا،
یہ ومن سے واپس آیا، میں اپنے گھر پہنچا، تجارت سے آئے تھے، اونٹوں پر سامان لگا ہوا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر میں عتبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو البختری، یہ بڑے بڑے جو گبر تھے نا وہاں کے کافروں کے، یہ میرے گھر میں ابو جہل یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر ذرا چونکا کہ میرے گھر میں اتنے لوگ جمع ہوئے، قبیلے قریش کے چیدہ چیدہ افراد، بڑے لوگ کا کچھ تو حادثہ ہوا ہے۔ میں گیا تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ابو بکر خیریت تو ہے، مگر کیا بتائیں ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ابو طالب کا جو یتیم بھتیجا ہے اس نے پیغمبری کا اعلان کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے بظاہر ایسا اظہار کیا کہ جیسے میں یہ خبر سن کے چونک گیا، مگر اندر سے میں خوش تھا کہ وہ بات سچی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف تمہاری یاری اور دوستی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، ورنہ اب تک تو ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا، مگر چونکہ تمہارے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق ہے اس لیے ہم خاموش تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو اس معاملے کو کس طرح سلجھانا ہے یہ آپ پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ جاؤ، میں سفر سے آیا ہوں، میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو چلے گئے مگر مجھے چین نہیں پڑا، میں نے سامان بھی نہیں اتارا، غسل بھی نہیں کیا، اسی حالت میں سیدھے میں نکل گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر۔ وہاں جا کر میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ایک روایت کے مطابق سرکار گھر میں تھے، ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ نے کسی پہاڑی کا نام بتایا کہ فلاں پہاڑ کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں سیدھے اس طرف چلا، جب پہاڑ پر پہنچا تو حضور پتھر کی ایک چٹان پر بیٹھے ہیں اور لگ رہا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے میں وہاں گیا تو اس دور میں جو سلام کا طریقہ تھا میں نے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور فرمایا میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے دوست میں یہ کیا سن رہا ہوں، میں نے آبادی اور بستی میں جو باتیں سنی ہیں کیا وہ بات سچ ہے؟ کیا تم نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر ہے آپ؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور پہلا میرا حق ہے کہ میں اس کی دعوت اپنے دوست کو دوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم اللہ پر اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تم بچ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جہاں تک میری معلومات ہے جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمال، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی برہان اس کے پاس ہوتی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا یمن کا بوڑھا۔ حضور نے فرمایا یمن کا بوڑھا جس سے تمہاری ملاقات ہوئی۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یمن میں تو بہت بوڑھے ملے، کئی بوڑھوں سے ملاقات ہوئی، کون سا بوڑھا؟ فرمایا وہ بوڑھا جس نے پیٹ کا تل دیکھا۔ کرنا میں یاد نہیں آیا، سرکار نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے تمہارے پاس میری تعریف کے اشعار تحفے میں بھیجے ہیں۔ ابو بکر صدیق چونک گئے، کہا اشعار؟ تو کہا ہاں اشعار۔ کہا ابو بکر وہ شعر میں سنا دوں؟ ابو بکر فرماتے ہیں جو اشعار میں یاد کر کے آیا تھا سرکار نے مکہ کی پہاڑ پر مجھے سنا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے بتایا آپ کو؟ تو فرمایا وہ فرشتہ جو سارے نبیوں کے پاس آتا ہے وہی اسی نے آ کر کے مجھے یہ اشعار سنائے اور بتایا کہ ابو بکر آ رہا ہے، اس کے پہلے آپ اسے سنا دیں۔ سبحان اللہ،
سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فطرت نے تیار کر دیا تھا، کوئی حجت نہیں کی، کوئی چور چرا نہیں کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ تجارت کم، حضور کی صحبت زیادہ، اس لیے کہ اس کام میں کسی رازدار کا ہونا ضروری ہے، اور ہدایتوں پر جو بھی حکم دیا جائے اس حکم کو بغیر کسی نفع نقصان کے جانے کام کر لینا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ نے جب کسی کو اپنا بڑا مانا، اس نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، اب یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہوگا کہ نفع ہوگا، جو کہہ دیا تو کر لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ خصوصیت ابوبکر صدیق میں تھی، یہ خصوصیت ابوبکر صدیق میں بدرجہ اتم مکمل طور پر۔ میں ایک روایت آپ کو جملہ مترجہ کے طور پر عرض کر دوں کہ صلح حدیبیہ جب ہوا، مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح ہوئی حدیبیہ کے مقام پر، تو اس میں صلح نامہ لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔ جب وہ صلح نامہ تیار ہو رہا تھا تو اس میں کئی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان آج کے بعد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے لوٹایا جائے گا، اور اگر کوئی بندہ مدینہ سے مکہ آئے گا تو تم اسے واپس نہیں لے جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ یعنی یہ جو شرط ہے بالکل پریشر والی، اور تقریباً ایسی ہی شرائط اس میں تھی، یعنی لگتا تھا اس تحریر کو دیکھ کر کہ سرکار دب کر صلح کر رہے ہیں، کافر غالب آ رہا ہے۔ وہ جو کہتا تھا، حتیٰ کہ سرکار نے جب یہ لکھوایا تھا کہ یہ عہد نامہ، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے مکہ والوں کے ساتھ، تو پہلی شک پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر تم کو اللہ کا رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہوتا، اس میں رسول اللہ جو لکھا ہے مٹا دو۔ اب ذرا دیکھیے، اسے آپ کو مٹانا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی یہ جو کہتے ہیں مان لو، کہ رسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اور آپ کا نام مٹا دوں؟ فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لیا اور قلم لے کر رسول اللہ پر لائن کھینچ دی اور فرمایا اب لکھو ابن عبداللہ، یعنی پریشر والی بات۔ سرکار نے جو لکھوایا تھا اسے کاٹا گیا، لفظ رسول اللہ کو نکالا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اور پریشر والی شرط کہ مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ذمہ داری، مدینہ سے کوئی مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کی حالت نہ پوچھو، پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرفہ صلح ہو رہی ہے، ساری کی ساری شرطیں ان کی مانی جا رہی ہیں، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی حالت میں اسی وقت حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول مکہ میں ایمان لا چکے تھے، کفار مکہ نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا تھا، ہاتھ پیروں میں زنجیریں باندھ دی تھی، گلے میں زنجیر، اتنا مارا تھا کہ ان کے بدن کی چمڑی پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کے نشان تھے۔
وہاں سے ان کو جب پتا چلا کہ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ہیں تو اس قید خانے سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے حدیبیہ کے مقام پر آئے. اور جب وہاں آئے ابھی یہ شرطیں لکھی جا رہی ہیں کہ ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے, زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. اس وقت کفار قریش میں سے ایک شخص نے کہا کہ پہلے یہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کرو. حضور نے فرمایا بھائی وہ آ گیا ہے نا, ابھی ہم نے اس پر دستخط نہیں کیے, عمل اس وقت ہوگا جب دستخطیں ہو جائیں, اور اس سے پہلے وہ آ گیا ہے تو اسے رہنے دو نا, آ گیا ہے کرنا, پھر ہم کو صلح نہیں کرنی ہے. اب سوچو صحابہ کی حالت کیا ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ, تمہارے حوالے کرتا ہوں. اب حضرت ابو جندل کی حالت یہ تھی, اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے اور اس حالت کو دیکھ کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی. صحابہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ کم سے کم یہ آ گیا ہے تو اسے تو رہنے دے. آقا نے فرمایا نہ, جب بات ہو گئی ہے تو جانے دے, اس کو واپس بھیج دو, واپس بھیج دو. اب حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور بدل گیا, جلال. ابو بکر صدیق نے خاموش بیٹھے ہوئے, شرطیں ہو گئی. حضرت ابو جندل کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے, مارتے ٹھوکتے. سرکار اپنے خیمے میں چلے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم سیدھے خیمے رسول اللہ میں گئے اور کہا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ کہ اتنے پریشر میں ہم نے شرائط مان لی, ساری شرطیں ان کی ہیں, کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ اب ہمارا مقابلہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر صبر کرو, اللہ بہتر راستہ نکال دے گا. کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم مکہ فتح کریں گے, آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے. سرکار نے فرمایا سب کہا تھا, مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. تو کہا ہاں یہ نہیں کہا تھا آپ نے, حضور نے پہلے مدینہ میں یہ بات کہی تھی انشاءاللہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے, انشاءاللہ ہم کعبے کا طواف کریں گے. اب حضرت عمر تیار تھے کہ سرکار نے تو کہا تھا طواف ہوگا, اب چاہے اس کے لیے جان لینی پڑے یا جان دینی پڑے ہم تیار ہیں. مگر سرکار مکہ میں داخل نہ ہوئے, حدیبیہ میں بیٹھ گئے اور وہاں صلح ہونے لگی. تو حضرت عمر اس بات کو دہراتے تھے آپ نے کہا تھا طواف ہوگا, آپ نے کہا تھا مکہ میں داخل ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہا تھا عمر, لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہوں گے. کہا یہ بات سچ ہے. پھر اٹھ کر کے چلے گئے سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس, اور جا کر ظاہر بات ہے سرکار کی یہاں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ نرم لہجے والی تھی, مگر جب صدیق اکبر کے پاس گئے تو تیور بالکل چڑھا ہوا تھا. کہ ابو بکر کیا ہے یہ, اور اتنے جلال میں تھے, چہرے پر سرخی لالی غصے کی وجہ سے. یہ ساری باتیں جو حضور کے سامنے کہی تھی اسے دہرانے لگے. کیا اسلام جھوٹا مذہب ہے, ہمارا خدا سچا نہیں ہے, کیا اللہ کے رسول برحق نہیں ہے, ہمارا دین سچا نہیں ہے. کب ابو بکر کہنے لگے کہ بالکل اللہ ایک ہے اور سچا ہے, اللہ کے نبی برحق ہے, ہمارا دین سچا ہے, ہم سچائی کے راستے پر ہیں. تو کہا پھر یہ شرطیں کیوں, وہ جو کہا انہوں سرکار نے مان لیا. اتنا سب ہو کر بھی ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے, پیٹھ پہ ہاتھ رکھے, عمر وہ اللہ کے نبی ہے, بس میں اتنا جانتا ہوں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ جو کریں گے وہ بہتر ہوگا. اب حضرت عمر کی نظر آ رہی ہے اس پر پریشر پر, ہم دب کے صلح کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر بھی جانتے تھے ہم دب رہے ہیں, ایک طرفہ شرطیں مانی جا رہی ہیں, مگر نظر تھی مصطفیٰ کی ذات پر. وہ جو کر رہے ہیں بہتر ہے, بس ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا ہے, آگے نفع ہوگا نقصان ہوگا اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. یہ وہ ذات ہے رازداری کی جو حکم دے دے پھر اس میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے اس کی پرواہ ہم کو نہیں. جو آقا نے حکم دے دیا اس پر عمل کرنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک رازدار کی ضرورت تھی, اللہ نے ابو بکر کو دے دیا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں
یعنی حجاز میں، حجاز جو صوبہ ہے مکہ شہر کے آس پاس، سالانہ 3 میلے لگتے تھے، اطراف و اپناف کے بڑے بڑے کاروباری بزنس مین آتے تھے، سال میں 3 مرتبہ وہاں پر تقریباً پورا عرب جمع ہوتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر آدمی تجارت کے لیے آتا، کچھ خریدنے والے آتے، کچھ بیچنے والے آتے، اور سرکار اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے، اور ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق ہوتے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا جب حج کا موسم آتا تو جزیرۃ العرب کے تقریباً لوگ مکہ المکرمہ میں سمٹ آتے، خاص طور سے مینا کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے خیموں میں جاتے، ان کے قبیلوں والوں سے ملتے، قبیلے کے سرداروں سے ملتے۔ تو ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے اور سب سے پہلے راہ ہموار کرتے۔ آپ کون ہیں؟ علم الانساب، نسبوں کا علم حضرت ابوبکر کو بہت زیادہ تھا۔ نسب نامے تقریباً عرب کے تقریباً قبیلوں کے زبانی یاد تھے، کس کا کون بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ قبیلہ کہاں سے نکلا ہے، اصل قبیلہ کون سا ہے، اس کے اوپر کون سا قبیلہ ہے، ایک دم حتیٰ کہ انسان تو انسان، مورخین نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کو جانوروں کے نسب بھی یاد تھے، یہ گھوڑوں کے اونٹوں کے جو نسب تھے نا، یہ نسب بھی زبانی یاد تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ساتھ جاتے مینا کے میدان میں، اور وہاں جا کر ان کے خیموں میں جاتے، پوچھتے کون سا قبیلے سے تعلق ہے، تو وہ قبیلہ بتاتے، پھر نام پوچھتے تو فوراً کہتے تھے آپ فلاں کے لڑکے، آپ کے دادا کا نام یہ ہے، آپ کے پردادا کا نام یہ ہے، تو وہ بالکل آمادہ ہو جاتے کہ اتنی معلومات، آپ ہیں کون؟ تو کہتے تھے میرا نام، میں ابوبکر سے مشہور ہوں، عبداللہ میرا نام ہے، اور پھر جب وہ سننے کے معاملے میں تیار ہو جاتے پھر ان سے کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں۔ جب وہ سننے کی طرف مائل ہو جاتے اس کے بعد حضور سے کہتے آقا آپ کچھ دعوت فرمائیں، کچھ کلمات بیان فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، اسلام کی تعلیمات وہ بیان کرتے۔ اس طریقے سے دونوں نے مل کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی بھرپور کوششیں کی، اور تنہا بھی سیدنا ابوبکر صدیق جیسا کہ میں نے کہا مطمول مالدار آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیول کے بڑے بڑے جو تجار تھے، بزنس مین تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے، پرسنل جا کر ان سے ملتے، سمجھاتے، اور جب لگتا کہ یہ سمجھنے کے قریب ہے تو ہاتھ پکڑ کر حضور تک لاتے، بٹھا دیتے، کہا یہاں تک میرا کام تھا، آگے حضور کا کام۔ اب وہ سرکار کی بات سنتا اور مسلمان ہو جاتا، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان 10 لوگوں میں سے 6 لوگ ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، 6 آدمی وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں جنہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد آپ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ، اور یہ تو نامور لوگ ہیں، ان کے علاوہ بھی کافی تعداد میں لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور پھر جو لوگ، یہ تو مالدار لوگ تھے، پیسے والے تھے، سوسائٹی میں ان کا ایک مقام بھی تھا، وقار بھی تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت اور حضور کی محنت، کئی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، خصوصاً غلام، لونڈیاں،
یہ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن جب غریبوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالکوں نے، ان کے آقاؤں نے ان پر ظلم شروع کر دیا۔ اب ظلم کی انتہا نہ رہی، بے پناہ مظالم، مگر وہ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ زر خرید غلام، بھاگ کر جا نہیں سکتا، نوکر ہوتا تو چھوڑ کے چلا جاتا، مگر ان کو تو خریدا گیا تھا۔ اتنا ظلم ہوتا کہ آسمان کانپ جائے، زمین تھرا جائے۔ اب وہ دولت ابو بکر صدیق کی اب کام آ رہی ہے۔ ایک ایک غلام کے آقا کے پاس جاتے کہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے اس غریب نے؟ کہ تم کو نہیں پتا؟ تمہارے صاحب کا کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے، معاذ اللہ مرتد ہو گیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا، کہ جب تک یہ اس دین کو چھوڑے گا نہیں ہم اس پر ظلم کرتے رہیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ جب تمہیں اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے تو اس کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کون خریدے گا اس کو؟ آپ فرماتے میں خریدوں گا۔ منہ مانگی قیمت دیتے، اسے آزاد کر دیتے۔ آزادی سے اللہ کی عبادت کرو، اب کوئی ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی مار پیٹ نہیں کرے گا۔ فرماتے ایسے درجنوں غلاموں اور لوڈیوں کو آپ نے پیسہ دے دے کر خریدا اور خرید کر اللہ رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب یہ سلسلہ جب چلا حتیٰ کہ سیدنا بلال حبشی کو آپ نے بیش بہا قیمت دے کر، جو مکہ والے بھی حیران تھے، بیچنے والا حیران تھا کہ اتنی قیمت کا غلام ہی نہیں ہے، ابو بکر نے اتنا دام دے دیا۔ بلکہ بیچنے کے بعد، سودا ہو جانے کے بعد امیہ نے کہا تھا ابو بکر میں جانتا ہوں کہ تم ایک کامیاب تاجر ہو، مگر اس سودے میں نقصان اٹھایا تم نے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تو کیا جانے میری تجارت، فرمایا تیری نظر میں نقصان کا سودا ہے اور میری نظر میں اس سے زیادہ منافع کا سودا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا زیادہ منافع کا سودا میں نے کیا ہے۔ بہرحال جتنوں کو خرید کے آزاد کرتے تھے تقریباً کمزور، دبے کچلے لوگ، بوڑھے لوگ، عورتیں۔ ایک دن سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنے پیسے دے دے کر آزاد کر رہا ہے غلاموں کو، لونڈیوں کو، بچوں کو، تو اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ابو بکر اچھی بات ہے لوگوں کو آزاد کرنا، مگر کم سے کم ذرا جوان لوگ تلاش کر، ہٹے کٹے لوگ، تاکہ ان پر تیرا احسان رہے اور جب کبھی تم پر برا وقت آئے تو وہ کھڑے ہو سکیں، دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تمہارا دفاع کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابا جان میں اس نیت سے کسی کو خرید کے آزادی نہیں کرتا ہوں، میری آزاد کرنے کا مقصد تو صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ جب حضرت بلال کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کیا تب تو مکہ میں باتیں ہونے لگی کہ اتنی قیمت کا غلام نہیں تھا، آخر اتنی قیمت دے کر آزاد کیوں کرایا گیا؟ تو بعض لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا، شاید کبھی حضرت بلال کا ان پر کوئی معاملہ رہا ہوگا، احسان کیا ہوگا، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی قیمت دے کر بلال کو آزاد کیا ہے۔ بار بار لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، ورنہ اتنی قیمت کا بلال ہے ہی نہیں، اتنا پیسہ دے کے آزاد کرنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ کبھی بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا۔ یہ باتیں جب مکہ میں گردش کرنے لگی تو اللہ نے ہمارے آقا پر قرآن کی آیت اتار دی، ابو بکر کی تائید میں قرآن اترا، لوگوں کی باتوں کا جواب ابو بکر نے نہیں دیا، ابو بکر کے رب نے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ وہ چکائیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو غلاموں کو آزاد صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ خود ہی فرما رہا ہے، اور قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ بشارت دے رہا ہے۔ تو ایسے کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، کروایا اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ مقدار تعداد جب بڑھ گئی، اب حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین جھوٹے خداؤں کی عبادت اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں مجسموں کی پرستش ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ہو، ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم حرم کعبہ میں عبادت کریں، یا کم سے کم اپنے دین کی تعلیم کو عام کریں۔ سرکار فرماتے تھے ابوبکر ہماری تعداد ابھی کم ہے، صبر کرو، مگر ان کا اصرار بڑھتا گیا، سرکار منع کرتے گئے، اصرار بڑھتا گیا۔ یا رسول اللہ، ایک ایک کو پکڑ کے کب تک دعوت دیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ذرا کھلم کھلا اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے، آپ کی رسالت کا اعلان کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ جب اصرار بڑھ گیا تو میرے آقا نے فرمایا جو تمہاری مرضی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر، جو بھی جتنے ہوئے تھے ان سب کو لے کر حرم کعبہ میں آئے۔ وہاں پر ٹولیاں بنا بنا کر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مسلمان آئے اور وہ بھی بکھر گئے۔ پھر اچانک خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق نے لوگوں کو کہا، ادھر آؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں آؤ، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو لوگ اٹھ اٹھ کے آنے لگے اور مجمع جم گیا۔ جب مجمع جمع تو خطیب اسلام سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کی وحدانیت، مصطفیٰ کی رسالت اور دین اسلام کے حق ہونے پر اس روئے زمین کا پہلا اسلام کا خطبہ پیش فرمایا۔ ابھی یہ خطبہ پڑھ ہی رہے تھے کہ حرم میں جتنے کفار مشرکین بیٹھے تھے جنگلی گدھوں کی طرح بھدکنے لگے۔ پہلے تو سوچا کوئی اہم خبر ہوگی، کوئی اہم پیغام ہوگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات، آقا کی رسالت کی بات، اسلام کے سچے ہونے کی بات کہی تو یہ پاگلوں کی طرح اچھلنے لگے اور سارے کے سارے ابوبکر پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا مر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے خاندان قبیلے بنو تمیم کے لوگ جمع ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کو ایک چادر میں ڈالا گیا اور 4-5 آدمی نے مل کر جھولی بنا کر گھر تک لے گئے۔ ناک سے، منہ سے، سر سے خون بہ رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں آپ کا چہرہ اتنا سوجا، سوجن اتنی چڑھ گئی کہ چہرے میں ناک نظر نہیں آتی تھی۔ ذرا سوچیں آپ، سارے قبیلے کے لوگ جمع ہیں، تقریباً لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ابوبکر صدیق زندہ نہیں رہیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کے قبیلے بنو تمیم کے 1-2 بندے حرم میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، ابوبکر کی حالت ابھی خراب ہے، اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو یاد رکھنا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ حالانکہ وہ اعلان کرنے والے بھی کافر تھے، مگر خون کا رشتہ تھا، قبیلے کا تعلق تھا، خاندان تھا، اعلان کر دیا۔ واپس آئے، بیٹھے رہے، تقریباً 6 پہر دن گزر گیا، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا اور ہوش آتے ہی سب سے پہلا جملہ نکلا، اللہ کے رسول کیسے ہیں، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب چونکہ قبیلے والے تقریباً کافر تھے، کتنے تو بدزن ہو گئے کہ موت کے منہ میں ہے، ان کی وجہ سے یہ حالت ہوئی اور اب بھی نام انہی کا لے رہا ہے۔ چھوڑو، اٹھ کے نکل گئے۔ کچھ لوگوں کو تسلی ہوئی کہ اب خطرے سے باہر ہے اور وہ نکل گئے۔ یہاں تک کہ شام کا وقت آیا، ماں مسلسل کوشش کرتی رہی کہ بیٹا کچھ کھا لے،
کچھ پی لے تو بس ایک ہی بات کہتے تھے، ماں میرے آقا کا کیا حال ہے پہلے مجھے وہ بتا۔ تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، میں کیا جانوں۔ کہا ماں جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ میرے آقا خیریت سے ہیں تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ کہا بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن، اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، کہ ان کے پاس جاؤ، انہیں پتا ہوگا کہ میرے آقا کی کیا حالت ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ وہاں گئی۔ اب چونکہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور تقریباً مسلمان اپنے ایمانوں کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ وہاں گئی اور جا کر کے کہا کہ میرا بیٹا پوچھ رہا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، خیریت سے ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، اور مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، میں کیا جانوں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تو کہا اچھا تم کو نہیں پتا؟ تو کہا نہ مجھے نہیں پتا ہے۔ کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا ہاں ابھی کچھ بولنے لگا ہے مگر کھاتا پیتا نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کے صاحب کا پتہ نہ چلے کس حال میں ہے تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے آؤں؟ تو انہوں نے کہا چلیے۔ سیدہ فاطمہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، آنسو نکل پڑے، حالت بہت زخمی تھی۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا فاطمہ میرے آقا کا حال کیا ہے، سرکار کیسے ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے آنکھوں کے اشارے سے کہا تمہاری امی سن رہی ہے، چونکہ ابھی وہ کافرہ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ان کی فکر نہ کر، مجھے بتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ان کی کوئی فکر نہیں ہے تو پھر سن لو، دار ابی ارقم میں سرکار تشریف فرما ہے اور الحمدللہ خیریت سے ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا اگر سرکار خیریت سے ہے تو پھر مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میرا جو چاہے ہو جائے، مگر سرکار خیریت سے ہے تو سب بہتر ہے۔ پھر فرمایا بیٹا اب تو کچھ کھا لو۔ تو کہا نہیں میں آقا کا دیدار ایک مرتبہ کر لوں، دیکھ کر کے تسلی کر لوں۔ تو چونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لیں، سناٹا ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تب ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ بہرحال جب سناٹا ہو گیا تو ایک طرف سے آپ کی والدہ نے، ایک طرف سے سیدنا عمر فاروق اعظم کی بہن نے سہارا دیا اور لے کر کے دار ابی ارقم میں سرکار کے پاس لے گئے۔ سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں جیسے ہی ابوبکر صدیق نظر آئے حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر لپک کر حضرت ابوبکر صدیق کو سینے سے لگا دیا، بوسے دینے لگے، چومنے لگے، پھر رونے لگے۔ سرکار کا رونا دیکھ کر صحابہ رونے لگے۔ اس میں بھی ابوبکر صدیق کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ بخیر ہیں تو پھر سب خیر ہے۔ یہ ظلم بھی ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دشمنوں کا مزید ظلم پڑا، ہجرت حبشہ عمل میں آئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رقیق القلب بھی تھے، آواز بہت اچھی تھی، قرآن بڑا بہترین طریقے سے پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو آنکھیں ساون بھادو برساتی تھیں۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلند آواز سے، تنہا بھی نماز پڑھتے تو بلند آواز سے، اپنے مکان میں، مکان کے صحن میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تو آپ کی آواز میں وہ کشش تھی، اور قرآن کا لہجہ اتنا بہترین تھا کہ کفار و مشرکین کی عورتیں اور بچے گھر کے آس پاس جمع ہو جاتے، خالی قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کو ڈر لگا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن دلوں میں اتر رہا ہے، قرآن قلب میں گھر کر رہا ہے، اور آواز صدیق اکبر کی ہے، کلام خدا کا ہے اور زبان صدیق اکبر کی ہے۔
وہ ڈر رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے مزید ظلم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر حبشہ کے لیے بھی روانہ ہوئے تھے، مگر راستے سے پھر ابن دغنہ نے، مالک ابن دغنہ نے واپس لایا، اور واپس لا کر اپنی امان میں رکھا۔ مکے والوں سے کہا کہ میں امان لیتا ہوں، لہذا انہیں کوئی چھیڑ نہ کرے۔ مکہ والوں نے شرط لگا دی کہ ہم تمہاری امان کو قبول کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، باہر نہیں، کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں، ہمارے بچے ایمان نہ لے آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، مگر زیادہ دن یہ کام نہیں چلا، 1-2-3 دن رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی عبادت اور چھپ کے کب تک، پھر باہر نکل آئے، اور باہر نکل کے آنے کے بعد آپ نے اسی انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر بچے عورتیں جمع ہونے لگے، تو انہوں نے، کفار مکہ نے ابن دغنہ کو بلایا اور کہا کہ یا تو انہیں سمجھا دو یا اپنی امان واپس لے لو، کہ تمہاری شرط پر وہ قائم نہیں ہے۔ ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں نے کس شرط پر امان دی کہ گھر کے اندر نماز پڑھو، باہر کیوں نکلتے ہیں؟ اگر تم نے اس شرط کو قبول نہ کیا اور عمل نہ کیا تو میں اپنی امان کو اٹھا لوں گا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے تیرے امان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے رب کی امان کافی ہے، کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، اللہ حفاظت کرے گا، چھوڑ دیا۔ یہ شان سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔